ان الدنیا خلقت لکم، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اور یہ زمین کی پیداوار اور یہ دنیا کی چیزوں سے نفع جو اٹھایا جا رہا ہے، یہ نفع کی چیزیں جتنی ہم نے بنائی، فقط اور فقط خلقت لکم، تمہارے لیے پیدا کی گئی، اس کے حقدار صرف تم ہو، یہ تمہاری وجہ سے بنائی گئی۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، لیکن خبردار یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی، تمہیں ان کے لیے نہیں بنایا گیا۔ وانکم خلقتم للآخرہ، ایسا نہ ہو جانا کہ تم ان چیزوں کے اندر مگن ہو کر رہ جاؤ اور ہمیں بھول جاؤ۔ تمہیں پیدا صرف اور صرف اپنے لیے کیا، آخرت کے لیے کیا۔ کبھی بیاہ شادیوں میں مگن ہو کر رہ جاؤ، کبھی بلڈنگیں بنانے کے اندر مگن ہو کر رہ جاؤ، کبھی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں خریدنے کے چکر کے اندر مگن ہو کر رہ جاؤ، کبھی آپس کے جھگڑے ٹانٹوں کے اندر گرفتار ہو جاؤ، کبھی اپنی شان بڑھانے کے لیے دوسرے کو ذلیل کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگ جاؤ، کبھی یہ مال جس کے لیے ہم نے تمہیں منتخب کیا، ہم چاہتے پوری دنیا کو سب کو مال سے نوازتے ہیں، لیکن ہم نے منتخب لوگوں کو یہ مال دے رہے ہیں، اور یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر تیرا اکیلے کا قبضہ نہیں، یہ مال صرف تیرے لیے نہیں، کمایا تیرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، دینے والے ہم ہیں۔ اس مال کے اندر یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، مسجدوں کا، مدرسوں کا، تیرے رشتہ داروں کا اس کے اندر حق ہے۔ یہ صرف تیرے لیے نہیں، جب تیرے پاس یہ مال آئے تو اس کے اندر پہلے ان کے حقوق ادا کر، جن کے حقوق ادا کرنے کے لیے مال دیا۔ ہم چاہتے تو ڈائریکٹ ان لوگوں کو دے سکتے تھے جو محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوائے ہیں، جو مفلوج الحال ہیں، لیکن ہم نے تجھے منتخب اس لیے کیا کہ ہم نے تجھے خلیفہ کہا ہے اس زمین کا، اور خلافت کی وہ ساری صفات ہم تجھے الگ الگ طریقے سے دے رہے ہیں۔ کسی کو ہم نے خلافت کی یہ شان دی کہ مال والا بنا دیا، جس طرح عطایات ہماری صفت ہے، دینا ہماری صفت ہے، تجھے دینے والا بنایا، اس لیے تجھے مال دیا، اس لیے نہیں کہ تو قبضہ کر کے بیٹھ جائے، تو غریبوں کو نہ دیکھے، تو یتیموں کو نہ دیکھے، تو ان بیٹیوں کو نہ دیکھے جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، جو غریبوں کے یہاں پل رہی ہیں، تو صرف ساری دولت اپنی بیٹی کے اوپر خرچ کرے، اپنے بیٹوں کے اوپر خرچ کرے، اپنی بلڈنگوں کے اوپر خرچ کرے، یہ دولت تجھے تباہ کر دے گی، اس کا حساب تجھ سے نہیں دیا جائے گا، یہ جہنم کے دہانے پر تجھے پہنچا دے گی۔ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء، رواه مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب کھل کے کرو بات تو کوئی بات بنے گی، یہ دور اشارات و کنایات نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آج جو امت مسلمہ کے اوپر حالات گزر رہے ہیں، کون ایسا ذی ہوش ہے جو ان حالات سے واقف نہ ہو، اور کون ایسا ایمان والا ہے جس کے دل کے اندر یہ خدشات، یہ خطرات کہ اب امت مسلمہ کا کیا ہوگا؟ ساری سپر پاوریں امت مسلمہ کے خلاف پورا محاذ کھول چکی ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ اب مٹا دیا جائے گا اسلام کو، اب مٹا دیا جائے گا مسلمانوں کو۔
لیکن ہر وہ ایمان والا جس نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو قبول کیا ہو، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، جس نے محمد رسول اللہ کا دم بھرا ہو، اور جو اس کی حقیقت سے واقف ہو گیا ہو، اس کے لیے کوئی پریشان کن مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ باری تعالیٰ عز اسمہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تمہارا امتحان تو ہوا ہی نہیں، ابھی ہم نے یہ کہاں دیکھا کہ کون اس کلمے کا اقرار کر لینے کے بعد صبر و ہمت والا ہے، اور کون اللہ تبارک و تعالی کی راہ کے اندر اپنے کو پیش کرنے سے، اپنے مال کو پیش کرنے سے جی چراتا ہے؟ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہی کہاں ہے؟ تو کتنے ہی برے حالات، کتنے ہی سنگین حالات ہوں، ان حالات کے اندر رہتے ہوئے جس کا یہ یقین، جس کو پہلے ہی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اتنا کہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی، تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کلمے کا اقرار کرنے کا مطلب ہی مصائب و مشکلات کو دعوت دینا ہے۔ ایک شخص آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، آپ نے فرمایا کیا کہا؟ پھر کہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ آگے کو بیٹھے، فرمایا تو پھر تیار ہو جاؤ مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کو جھیلنے کے لیے، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں اس طرح سے دوڑ کر آتی ہیں جس طرح سے ڈھال کے اوپر سے پانی نیچے کی طرف کو دوڑ کر آتا ہے۔ پہلے ہی جھٹکے میں یہ صاف کر دیا اور یہ بتا دیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان لانا تو قربانیوں کو دعوت دینا ہے، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے اسی لیے تو فرمایا تھا چنی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب مجھے یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز کر رہ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے۔ بہت سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے مصائب اور مشکلات اور خطرات یہ سامنے آتے ہیں، ان کے اوپر ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کر رکھا ہے ایمان والوں کو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تم سے اگلوں کو بھی آزمایا اور تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے، تاکہ پتہ چلے اور امتیاز ہو جائے، کھرے اور کھوٹے کے اندر امتیاز ہو جائے کہ کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یہ جو ہر رکعت کے اندر پڑھا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبدیت کا اقرار کر رہا ہے، غلامی کا اقرار کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں گواہ رہنا، اگر اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ عبدیت کے اوپر قائم ہے یا نہیں۔ اس نے غلامی کا اقرار کیا ہے، اس نے بہت بڑا اقرار کر لیا، غلامی کا اقرار کر لیا۔ غلام کی تو جان اور اس کا مال وہ سارا کا سارا اس کے مالک کا ہوا کرتا ہے۔ تو اگر غلامی کا اقرار کیا ہے تو فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور کہیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ جو کچھ تماشے دنیا کے اندر چل رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہم اپنے بندوں کو آزمائش کے لیے جنہوں نے غلامی کا اقرار کیا، جس نے ہر رکعت کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا، یہ صرف ان کی آزمائشیں چل رہی ہیں۔ ہم باطل کو حق کے سامنے طاقت سے طاقتور کر کے لائیں گے تاکہ حق اور باطل یہ ٹکرائیں، اور ٹکرانے کے بعد باطل کتنی بھی قوت والا ہو اس کو پارا پارا کر دیں اور حق کا بول بالا کر دیں۔ اور یہ ہوگا ان غلاموں کے ذریعے سے جنہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا، یہ ان کے ذریعے ہوگا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلے۔ ہر قرن کی تاریخ بتا رہی ہے، ہر دور کی تاریخ بتا رہی ہے، اور آج کھلی آنکھوں سے اپنے موبائل کے اندر دیکھو، دنیا کے نقشے کے اوپر ان منافقین کو بھی دیکھو جنہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا، ان منافقین کو بھی، ان طاقتور مسلم حکمرانوں کو بھی دیکھو، اور ان مظلوموں کو بھی دیکھو جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر بموں کے سائے کے اندر ان کی شب و روز گزر رہے ہیں، بھوک اور پیاس سے مارا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو بھی دیکھو، لیکن ان کے ایمان کے اندر ذرا سا بھی تزلزل نہیں آیا، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اقرار سے نہیں پھر رہے ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے۔ مسکرا کر وہ اپنے بچوں کی شہادتیں دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے مال کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہر دور کے اندر ایمان والوں کی یہ تاریخ رہی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں مختلف طرح سے آزمائیں گے۔ سب سے پہلے ذکر کیا گیا من الخوف، خوف کا ذکر کیا گیا۔ بڑی بڑی طاقتیں دنیا تمہیں بم و بارود سے ڈرائے گی، یہ ہے وہ خوف، خوف کا سامنے آنا، طاقتوں کا سامنے آنا، چاروں طرف سے گھرے ہوا پاؤ گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے اور آزما رہے ہیں۔ من الخوف، خوف سے آزما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَافُوا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، دنیا اور دنیا کی ان طاقتوں سے تمہیں گھبرانا نہیں، صرف مجھ سے ڈرو، مجھ سے۔ طاقت میرے قبضے میں ہے، لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہیں۔ ایسے سخت موقع کے اوپر اسوہ حسنہ جس کے سامنے ہو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جس کے سامنے ہو، وہ کیوں کر گھبرائے گا ان حالات سے؟ بڑا سخت وقت آیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو طائف کا حال تھا۔ ایسے وقت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ
اگر آپ مجھ سے راضی ہیں اس حال کے اندر، ان لم تکن بکا غضب علیہ، اگر آپ میرے اوپر اس حال کے اندر ناراض نہیں ہیں، فلا ابالی، تو دنیا کی ناراضگی کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ ہے کلمہ جس کلمہ کو ہم نے اور آپ نے سب نے پڑھا ہے۔ اسی کو ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ، یہ جو کچھ حالات آ رہے ہیں، یہ حالات کسی کی کوئی مجال اور جرت نہیں ہے، کیونکہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عالم بنایا اور اپنے حبیب کی زبانی یہ اعلان کروا دیا گیا، ان الدنیا خلقت لکم، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے اور یہ زمین کی پیداوار اور یہ دنیا کی چیزوں سے نفع جو اٹھایا جا رہا ہے، یہ نفع کی چیزیں جتنی ہم نے بنائی، فقط اور فقط خلقت لکم، تمہارے لیے پیدا کی گئی، اس کے حقدار صرف تم ہو، یہ تمہاری وجہ سے بنائی گئی۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، لیکن خبردار، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی، تمہیں ان کے لیے نہیں بنایا گیا۔ وانکم خلقتم للآخرہ، ایسا نہ ہو جانا کہ تم ان چیزوں کے اندر مگن ہو کر رہ جاؤ اور ہمیں بھول جاؤ۔ تمہیں پیدا صرف اور صرف اپنے لیے کیا، آخرت کے لیے کیا۔ کبھی بیاہ شادیوں میں مگن ہو کر رہ جاؤ، کبھی بلڈنگیں بنانے کے اندر مگن ہو کر رہ جاؤ، کبھی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں خریدنے کے چکر کے اندر مگن ہو کر رہ جاؤ، کبھی آپس کے جھگڑے ٹانٹوں کے اندر گرفتار ہو جاؤ، کبھی اپنی شان بڑھانے کے لیے دوسرے کو ذلیل کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگ جاؤ، کبھی یہ مال جس کے لیے ہم نے تمہیں منتخب کیا، ہم چاہتے پوری دنیا کو سب کو مال سے نوازتے ہیں، لیکن ہم نے منتخب لوگوں کو یہ مال دے رہے ہیں، اور یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر تیرا اکیلے کا قبضہ نہیں، یہ مال صرف تیرے لیے نہیں، کمایا تیرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، دینے والے ہم ہیں۔ اس مال کے اندر یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، مسجدوں کا، مدرسوں کا، تیرے رشتہ داروں کا اس کے اندر حق ہے۔ یہ صرف تیرے لیے نہیں، جب تیرے پاس یہ مال آئے تو اس کے اندر پہلے ان کے حقوق ادا کر، جن کے حقوق ادا کرنے کے لیے مال دیا۔ ہم چاہتے تو ڈائریکٹ ان لوگوں کو دے سکتے تھے جو محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوائے ہیں، جو مفلوج الحال ہیں، لیکن ہم نے تجھے منتخب اس لیے کیا کہ ہم نے تجھے خلیفہ کہا ہے اس زمین کا، اور خلافت کی وہ ساری صفات ہم تجھے الگ الگ طریقے سے دے رہے ہیں۔ کسی کو ہم نے خلافت کی یہ شان دی کہ مال والا بنا دیا، جس طرح عطایات ہماری صفت ہے، دینا ہماری صفت ہے، تجھے دینے والا بنایا، اس لیے تجھے مال دیا، اس لیے نہیں کہ تو قبضہ کر کے بیٹھ جائے، تو غریبوں کو نہ دیکھے، تو یتیموں کو نہ دیکھے، تو ان بیٹیوں کو نہ دیکھے جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، جو غریبوں کے یہاں پل رہی ہیں، تو صرف ساری دولت اپنی بیٹی کے اوپر خرچ کرے، اپنے بیٹوں کے اوپر خرچ کرے، اپنی بلڈنگوں کے اوپر خرچ کرے، یہ دولت تجھے تباہ کر دے گی، اس کا حساب تجھ سے نہیں دیا جائے گا، یہ جہنم کے دہانے پر تجھے پہنچا دے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ مال اور اسباب، یہ طاقتیں ہم نے ان کو بھی دی تھی جو تجھ سے پہلے تھے، ہم نے ان کو بھی آزمایا، اور ہم تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے۔ ضرور کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔
ضرور آزمائیں گے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. خوف سامنے لا کر رہیں گے. اس وقت دیکھیں گے مجھ سے ڈر رہے ہو یا امریکہ سے ڈر رہے ہو, مجھ سے ڈر رہے ہو, سپر پاوروں سے ڈر رہے ہو. تیرا حق صرف مجھ سے ڈرنے کا تھا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. والجوع, بھوکا مار دیں گے. ایسا نہیں کہ ہمارے خزانوں کے اندر کوئی کمی ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھوکا مارا جائے گا. بھوک سامنے لائیں گے, آزمائیں گے کہ میرا غلام بھوک کے اندر بھی میرا ہی تابعدار ہے یا نہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, اور یہیں تک بس نہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, جو مال تمہارے پاس ہے ان کے اوپر قبضہ کسی اور کا کرا دیں گے. ان بلڈنگوں پر قبضہ کسی اور کا کرا دیں گے. وَالْأَنفُسِ, تمہاری جانوں کو لے لیں گے, تمہارے بچوں کو لے لیں گے, تمہاری بیویوں کے اوپر بم برسا دیں گے. دیکھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ قائم ہے یا نہیں. ایک طرف ایمان والوں کا امتحان ہو رہا ہے, ایک طرف چھٹنی کی جا رہی ہے منافقین کی, چھانٹا جا رہا ہے, مار لگائی جا رہی ہے. یہ منافقین ہے. ہر طاقتور کے سامنے مظلوم کو پیش کریں گے, ہر صلاحیت والے کے سامنے محتاج کو پیش کریں گے, جس کو اس کی صلاحیت کی ضرورت ہوگی. ایک چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایک بڑے امتحان ہوتے ہیں. جنہوں نے اسکولوں کے اندر پڑھا, مدرسوں کے اندر پڑھا, کہیں داخلہ لیا, انہیں یہ معلوم ہے کہ ہر ہفتے ہر مہینے ایک ٹیسٹ کا پرچہ ہوتا رہتا ہے, تاکہ صلاحیتوں کو ابھارا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ بڑا امتحان اسی قسم کا آئے گا. لیکن وہ اتنا بڑا امتحان ہوگا, اگر ابھی سے ان ٹیسٹوں کے اندر تم کامیاب ہوتے چلے گئے تو ایک ٹیسٹ ایسا بھی آتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ ان ٹیسٹوں کے نمبر جو سالانہ امتحان ہوں گے اس رزلٹ کے اندر ان ٹیسٹوں کے نمبر بھی جڑیں گے. یہ بتایا جاتا ہے یا نہیں بتایا جاتا؟ تو یہ نمبر جڑنے لگ رہے ہیں ان ٹیسٹوں کے اندر, اور یہ ٹیسٹ گھر سے شروع ہو جاتے ہیں, خاندان سے شروع ہو جاتے ہیں, یہ دکان سے شروع ہو جاتے ہیں, یہ بازاروں سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ٹیسٹ اجنبی عورتوں کے سامنے پیش کر کے ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں. یہ راہوں کے اندر, راستوں کے اندر ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں. یہ ناپتے ہوئے اور تولتے ہوئے یہ ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بتا دیا گیا کہ کوئی بھی ٹیسٹ ایسا نہیں کہ جس کے نمبر بڑے امتحان کے اندر نہ جڑے, بڑے رزلٹ کے اندر جڑ رہے ہیں یہ نمبر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا بشارت ہے جمنے والوں کے لیے. صابرین سے مراد جمنے والے, کس اقرار کے اوپر جمنے والے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر جمنے والے. فرمایا حالات کتنے ہی اچھے ہوں, اگر اعمال خراب ہیں, حالات سکون کے ہوں, کوئی کسی طرف سے خوف نہیں آ رہا, کسی طرف سے کوئی بھوک نہیں آ رہی ہے, کسی طرف سے کوئی جانی نقصان, مالی نقصان نہیں ہو رہا ہے, ٹیسٹ نہیں چل رہے ہیں, اعمال خراب ہوں, فکر ہی نہیں کر رہا, نہ ہوم ورک کر رہا ہے, نہ اسکول ورک کر رہا ہے, ابھی ٹیسٹ کا زمانہ آیا نہیں, سکون کا زمانہ ہے, ابھی صرف پڑھایا جا رہا ہے. فرمایا کہ اگر اعمال خراب ہیں اور حالات پرسکون ہیں تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اچانک جب ٹیسٹ کا اعلان کیا جائے گا اور اچانک جب ٹیسٹ لیا جائے گا تو یہ فیل ہو کر رہے گا.
اور حالات کتنے ہی خراب ہوں، کتنے ہی ٹیسٹ چل رہے ہوں، بھوک آ رہی ہو، موتیں ہو رہی ہوں، مال چھینے جا رہے ہوں یا مال آ نہ رہا ہو، نقصان ہی نقصان چل رہا ہو، لوگ ڈرا رہے ہوں، لیکن اعمال اچھے ہوں، یہ جمع ہوا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر، یقین کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی عبدیت کے اوپر جمع ہوا ہو، فرمایا اس کے لیے سرخ روئی کی بات ہے۔ جب ایمان والوں کے سامنے حالات آتے ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ پکار اٹھتے ہیں، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ۔ یہ تو وہی حالات ہیں کہ جن حالات کے بارے میں کلام اللہ شریف کے اندر امت محمدیہ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی مال لے کر، کبھی غم دے کر، کبھی بیماریاں دے کر، کبھی خوف دے کر، کبھی موت دے کر آزمایا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے خرید رکھا ہے، اور جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو 2 روپے کے بدلے اعلان کر دے جنت کا۔ بات ہو رہا مسجدوں کے اندر، یہ آ جاؤ جی جنت خرید لو، 2 روپے میں جنت خریدوا رہا، کوئی 5 روپے میں جنت خریدوا رہا، کوئی 100 روپے میں جنت خریدوا رہا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، جنت اتنی سستی نہیں۔ فرمایا کہ حفت الجنت بمکارہ، جنت تو ناگوار، جو طبیعت کو ناگوار چیزیں لگتی ہیں، جو مشکل اور مصائبات کو سہن کرنا اور برداشت کرنے کے بعد جنت کی قیمت ادا ہوتی ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھکا ہی ہے مصائب سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے۔ جو ان مشکلات کے اندر ثابت قدم رہا، جنت اس کی ہے، یہ جنت اس کی نہیں ہے۔ ایک آدمی یہاں اعلان کر رہا، کھڑا ہوا، ایک بڑا بہترین کپڑے پہنے ہوئے، مغرب کے بعد، اسی مسجد کی بات، اب سے 10 سال پہلی بات ہے، کہنے لگا سنو دی، اور یہ امت دیکھو کیسے دھوکے میں آ جاتی ہے، کہنے لگا سنو سارے کے سارے، بس آج جسے جنت خریدنی ہے، میں چاہتا ہوں کوئی بھی محروم نہ جاوے، جنت خرید کے جاوے۔ اس نے یہ اعلان کیا اس انداز میں، اور کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کے اس نے یہ اعلان کر کے اور پھر وہاں کھڑا ہو گیا، مغرب کی نماز کی بات۔ اب جو بھی جا رہا، کوئی جوتے اٹھانے ادھر جا رہا، سنو محروم نہ جانا۔ اب وہ بیچارہ ایسا بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ باہر جا کے پیسے کسی سے لے کے اور لا کے دیے، ان کے خیال میں انہوں نے جنت خریدی۔ سب چلے گئے، مولوی رضی الدین یہاں بیٹھے رہ گئے، میں بیٹھا رہ گیا، اور ایک یہاں محسن رہ گئے۔ اب میں کہنے لگا مولوی رضی الدین سے، من گیا ہاں جی اس تصویر میں کچھ نہیں رکھا، پہلے جنت خریدو چل کے، میں بھی خریدوں گا، پہلے تم خریدو۔ میں نے کہا اسے لاؤ بھائی، بلا کے یہاں لاؤ۔ اسے بلایا، ہاں تو جنت سب کو دے دی؟ کہنے لگا شک نہیں کرا کرتے ہیں، تم جیسوں نے نقصان پہنچا رکھا ہے امت کو، شک نہیں کرا کرتے بالکل بھی۔ میں نے کہا ابھی پتہ چلے گا۔ ٹکٹ کاٹو مولوی رضی الدین کا جنت کا، پھر میں بھی کٹواؤں گا، یہ محسن بھی کٹواؤں گا۔ کہاں کے ہو رہنے والے؟ کہنے لگا میں مظفر نگر کا ہوں۔ کہاں کے؟ قادر رانا کے کوٹھی کے برابر میں پیچھے رہتا ہوں، میں ویسے ہی نہیں ہوں۔ اچھا کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کون سی جنت ہے جو خریدوا رہے آپ؟ کہنے لگا یہ کسی کا راز نہیں کھولا کرتے ہیں، کسی کو بے عزت نہیں کیا کرتے بالکل بھی۔ ٹھیک ہے قادر رانا سے ہمارے تعلق ہے، وہ بیچارہ کبھی سیاست میں آتا ہے، کبھی صدقے دے رہا، زکات دے رہا، خیرات کر رہا، لوگوں کی امداد کر رہا، اسے کیسے نہیں پتہ چلا اس جنت کا؟ ابھی میں قادر رانا کو فون لگاتا ہوں، میں نے ویسے ہی نکالا فون، من گیا ابھی لگا رہا فون، من گیا یہ جنت یہاں کھتولی میں آ کے دلوا رہے، تم نے کیوں نہیں خریدی یہاں؟ اب جس وقت من گیا اپنا ہوتا
آئی کارڈ وغیرہ. کہنے لگا جی ایسا ہے یہ سارے پیسے رکھ لو لیکن یہ پاس نہ کھولیں. بات بتا دے صحیح صحیح کیا بات ہے. کہنے لگا میرے بچے جو ہیں نا لڑکے وہ یہ سوچ رہے تھے ہم ہی کمانے والے. میں نے دکھایا میں تم سے زیادہ کمانے والا. میں یہ کر رہا تھا جی مجھے بتاؤ انہوں نے ایک طرف ڈال دیا تھا میں ان سے زیادہ کما کے دکھا رہا تھا. میں نے کہا اچھا تو یہ ہو رہی تھی وہ جنت جو خریدی جا رہی تھی. بلاؤ آپ سب کو جن کو جنت دے رہی تھی وہ تیرے پہ جھوٹ بجانے تیرے پہ اور اب تجھے لے کے میں ہی چل رہا ہوں. گاڑی لگاؤ بھائی فوراً بہت جلدی یہاں. میں نے ویسے ہی کہا بس رونی آ گیا. کہنے لگا جی یہ لے لو سارے کے سارے پیسے اب نہیں دکھائی دینا گا کہیں. یہ حال ہو رہا ہے. یہ حال اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جنت ایسے نہیں ملے گی. امتحان دینے پڑیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر جمنا پڑے گا. یہ جنت تب ملے گی اس کے حقدار تب بنو گے. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا